جاؤں گا۔ تو اعزائے محترم، ہم جو نصرت کرنا چاہتے ہیں اور شب قدر کے اندر ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت الحمدللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو ہم اپنا راستہ کیسے بنائیں اس شب قدر کے اندر؟ اس شب قدر کے اندر اس طریقے سے بڑھیں کہ خدا سے کہیں کہ خدا عیوب دکھا دے، ہمیں سمجھا دے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اور البتہ انتظار نہ کریں کہ خدا وہی بھیجے گا، ظاہر ہے کہ نہیں بھیجے گا، وہی جتنی آنی تھی آ چکی ہے، تو خدا کیسے سمجھائے گا؟ ایسے ہی سمجھاتا ہے۔ آپ کوئی روایت پڑھتے ہیں اور اگر عقل سے کام لیں تو وہ سمجھا دیتی ہے کہ بھائی یہ عیب تمہارے اندر ہے۔ کوئی تقریر سنیں، کوئی خدا سے دعا مانگیں، اچانک دعا مانگتے مانگتے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے کہ دیکھو یہ عیب تمہارے اندر ہے، اس کو صحیح کر لو۔ خود روایات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں دعاؤں کے اندر کہ بھئی یہ سب چیزیں، تو اچھا اب اگلا مرحلہ کیا کریں؟ پتہ چل گیا بھئی یہ عیب ہے، اب اس عیب سے لڑیں کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بیان کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کا ان کا طریقہ کار یہ تھا کتاب گناہان کبیرہ کے اندر کہ وہ ایک بیماری تذکرہ کرتے ہیں، اس بیماری کے اثرات اور اس کے نقصانات کو بیان کرنے کے لیے روایتیں بیان کرتے ہیں، پھر کچھ واقعات بیان کرتے ہیں اور انسان کے نفس کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھو اس بیماری سے لڑو۔ اس کے بعد اس بیماری کا حل تحریر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بیماری سے لڑنا ہے تو اس کا حل کیا ہوگا۔ تو 2-3 کام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یعنی اس اسٹیج کے بعد جب ہمیں اپنے عیوب پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے عیوب کو کرید کے نکالنا چاہیے، اپنے دوست احباب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی میرے اندر خرابیاں کیا ہیں مجھے بتا دو۔ البتہ ذرا نزدیکی لوگوں سے پوچھے گا تاکہ وہ طریقے سے بتائیں، اور وہ بتائیں تو آپ کو اور مجھے برا بھی نہ لگے، کبھی پتہ چلے کہ دوستی ہی ختم ہو جائے۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اس کے بعد اس عیب سے لڑنے کا ایک پروگرام بنائیں۔ اچھا وہ لڑنے کا پروگرام کس طرح شروع ہوگا؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ اس عیب کی روٹس کہاں تک گئی ہوئی ہیں۔ یہ بہت کریٹیکل کام ہے، اور میں شاید اتنا کیپیبل نہیں ہوں اس کام کو بتانے کے لیے، بلکہ شاید بالکل ہی نہ ہوں شاید، لیکن یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں جو آتا ہے وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر عیب کی کوئی نہ کوئی عقیدے میں روٹ ہوتی ہے، خدا کی رزاقیت میں کوئی کمی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر، یا خدا کی قدرت کے اوپر میرے اوپر یقین میں کمی ہے، یا خداوند متعال کے عدل کے اوپر مثال کے طور پر کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی عقیدے کی کمی ہوتی ہے، یا مجھے قیامت کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ڈاؤٹ ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہونا، عقیدے میں کمی نہ ہو، تو ہمارے اخلاق برے نہیں ہوں گے، اخلاق برے نہیں ہوں گے، ہماری عادتیں بری نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو عیوب ہمارے اندر آتے ہیں بری عادتوں کی صورت میں، یہ کہیں نہ کہیں عقیدے کی کمی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈھونڈنے جا کر اس کو کریدنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے اور اس کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے۔ تو کچھ روایات پڑھیں، کچھ آیات کے اوپر غور و فکر کریں، اس عقیدے کو پہلے صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ اس کے اوپر محنت کریں، پھر اس برائی کو اچھی طرح ایکسپلور کریں کہ اس برائی سے مجھے نقصانات کیا کیا ہوئے، اور اگر یہ برائی مرتے دم تک میرے ساتھ رہی تو کیا نقصان ہونے والے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم یہاں سے خود بخود شفٹ ہوتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے اوپر، وہ ہے ذکر الموت، موت کا ذکر کرنا۔ بعض لوگوں کے نزدیک موت کا ذکر بہت وحشت آور ہے کہ بھئی دنیا سے جانا ہے، جان نکل رہی ہوگی، مر رہے ہوں گے۔ آج کو جو کورونا کے پکچرز دیکھ دیکھ کے وینٹیلیٹر کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ویسے ہی انسان کو ہول اٹھنے لگتی ہے کہ بھائی میں کہاں پھنسنے والا ہوں۔ یہ ظاہر ہوگا، یہ ظاہر ایسا ہوگا۔ مومن کی موت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز پابندی وقت سے پڑھتا ہے، اصلا مالک الموت آ کر اس کو تلقین کرتے ہیں، میں جان لینے آیا ہوں اور میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تم کیسے آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ وہ ملک الموت جس کو ہم اپوزیشن کیمپ کا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مخالف کیمپ ہے، وہی ہمارا حامی ہو جاتا ہے اگر ہم 5 وقت نماز اطاعت سے پڑھیں، پابندی وقت سے پڑھیں۔ وہ ملک الموت حامی ہو گیا، وہ رہبر بن گیا، گائیڈ بن گیا، سکھانے لگے وہ۔ تو مومن کی موت اچھی ہے، مومن کی موت بری نہیں ہے، اور اس میں جو تکلیف بھی ہوگی وہ بھی مزہ دے گی۔ وہ کیسے؟ جیسے آپریشن ہوتا ہے، انسان مریض کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے، خون تو نکلتا ہے، لیکن اس میں مریض کو لطف یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اب میں اس سے نجات پا جاؤں گا۔ تو موت اس لحاظ سے تکلیف دہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسپیشلی یہ جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں ملک الموت کے ساتھ،
ہمارے بہت زیادہ فیملیئر، یعنی ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے میں تو ہر روز ملک الموت کو سلام کرتا ہوں تاکہ وہ جب آئے تو ان کو پتہ ہو کہ بھائی اپنے ہی کیمپ کا بندہ ہے، یہ میرے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے، سلام کرتا رہتا ہے۔ تو بعض لوگ تو بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں۔ تو موت کوئی بری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر موت کا مطلب اس وحشت ناک مرحلے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ذکر موت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں نہیں رکنا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ یہ سب حقیقت ہے، یہاں کس نے رکنا ہے؟ اور لدو للموت وابنوا للخراب، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں پیدا ہوئے جاؤ مرنے کے لیے، اور عمارتیں بنائے جاؤ، دنیا بنائے جاؤ ختم ہونے کے لیے۔ یہاں نہ کسی نے بچنا ہے، نہ کسی چیز نے بچنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے باقی نہیں رہنا ہے۔ اور وہ بڑا اچھا ایک فارسی کا شعر ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم خود فانی، یہ دنیا بھی فانی، تو تم فانی جو اس فانی کے اوپر گھوم گھوم کے اپنے آپ کو فنا میں کیوں مبتلا کر رہے ہو؟ باقی پہ توجہ دو۔ اور یہ اصل حقیقت ہے۔ تو اگر ذکر موت کرتا رہے انسان کہ بھئی مجھے یہاں باقی نہیں رہنا ہے، اور یہ جو عیب ہے یہ اگر میرے ساتھ قیامت کے اندر گیا تو میرے لیے بہت مسائل ہو جائیں گے، تو عیوب سے جان چھڑانے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر اپنے اوپر محنت کرتا ہے۔ میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، اور بہت تھیوریٹیکل باتیں کی، واقعات کوئی ڈال دیتا شاید تو تھوڑا سا آپ فریش بھی ہو جاتے، لیکن بعض وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ بولنے کی کوشش کرے، تو اس میں پھر بعض اوقات یہ تھیوریٹیکل ہو جاتی ہیں چیزیں۔ بہرحال تو اس طرح سے محنت کریں اپنے اوپر، میں اور آپ محنت کریں انشاءاللہ، خدا مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے عیوب کو پہچانیں، اپنے عیوب کے اوپر تھوڑا سا محنت کریں، انالیسس کریں، ذکر موت کریں کہ بھئی یہاں پہ باقی نہیں رہنا ہے، اور ان عیوب کے ساتھ بھی نہیں جانا ہے، ان کے بغیر جانا ہے، ان پاکیزگی کے ساتھ اس طرف جانا ہے، ورنہ ہر عیب مصیبت کرے گا۔ ہر دنیا کے بعد کا اسٹیج مجھے کسی نہ کسی عیب کی وجہ سے مشکل میں ڈال دے گا، لہذا عیوب میرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ بہت مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ البتہ میں سارے عیوب ختم شاید نہ کر پاؤں، لیکن اللہ کی در رحمت سے منتظر رہوں گا، کچھ کا مقابلہ کر لوں گا، اور خدا سے طلب کروں گا خدا باقی مجھے معاف فرما۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منا الیسیر واعف عن الکثیر۔ اے وہ جو قلیل کو قبول کرتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے، قلیل اعمال قبول کرتا ہے اور کثیر گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہم سے اسی قلیل کو قبول کر لے۔ اور وہ جو کتنا خوبصورت وہ کلام ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو پہچاننے کے بعد وہ